آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ جنرل ایوب سے پرویز مشرف تک اور پرویز مشرف سے پاپولر آج عمران خان تک ریاستی اداروں کو ریت کی دیوار سمجھتے ہوئے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں؟ اور کیا پاکستان اتنا کمزور ہے، پاکستان کے عوام اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں تو ناانصافی اداروں سے جو ملی سو ملی، ہمیں جو تکلیفیں ملی سو ملی، ہم نے تو کبھی عالمی اداروں سے، اقوام متحدہ سے کوئی خط نہیں لکھا، ہم نے تو کبھی اپیل نہیں کی، ہمارے لیے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں اس وقت خاموش رہی جب مریم نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا جا رہا تھا، جو جیل میں سلوک کیا جا رہا تھا، ہم نے تو کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ ہم کیا کرتے؟ ہم نے اس وقت بھی شکایت نہیں کی۔ پاپولر اس وقت ہوتا ہے شخص جب وزیر اعظم ہوتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ پاپولر اس وقت تھا نواز شریف جب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو 2/3 اکثریت رکھنے والے کو ہائی جیکر بنایا گیا، سزا دی گئی اور تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آئیں، کوئی اسرائیل کے ٹی وی نے بات نہیں کی، ہم نے کوئی فارن فنڈنگ اس طرح نہیں کی، ہم نے کوئی پیسہ اس طرح نہیں اکٹھا کیا ان طاقتور لوگوں سے، ان غیر ملکی کمپنیوں سے کہ آج جو ہم نے 4 سال 4 ماہ میں کیا ہے۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا ہم تمام ثبوت ختم ہونے کا انتظار کریں؟ اور یہ میں بار بار کرتا ہوں کہ ارشد ملک دنیا سے چلے گئے، جسٹس سیٹھ وقار دنیا سے چلے گئے، اور بھائی زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، بھائی اللہ سب کو صحت والی زندگی دے، ابھی تو زندہ ہے۔ جسٹس ثاقب نثار ابھی تو زندہ ہے، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے۔ جاوید ہاشمی، یہ کیا کچھ کہتے آ رہے ہیں؟ اس پہ کمیشن بنائے نا، تاکہ جو بچ گیا ہے پاکستان، جو بربادی سے بچ گیا ہے، قدرتی آفت سے بچ گیا ہے، سیلاب سے بچ گئے لوگ، وہ ریاستی اداروں کو ریت کی طرح بہتا دے؟ کیا ریاست پاکستان میں بچ جانے والے اس سیلاب سے وہ دیکھیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ کس طرح سرنڈر کریں، کس طرح ان کو دھمکیاں لگیں؟ اور اگر طاقتور پاپولر لوگوں نے کسی آئین قانون کو نہیں ماننا تو اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی قوم کے خون پسینے کا پیسہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کو ٹھپ کر دیں۔ اور آرٹیکل 5 ہے کیا؟ آرٹیکل 5 جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قومی مفادات۔ اور اگر شوکت ترین جو ہے وہ قومی مفادات کا سودا کرے اور عمران خان کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ میں فیصلہ ہونے کے بعد وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کو ہدایت کرے، وزیر خزانہ پنجاب کے کو ہدایت کرے، اور آپ کہیں کہ نہیں یہ پاپولر ہے، تو پھر یہ فیصلہ کریں۔ اور یہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ شہباز گل سے آزادانہ تفتیش ہونے دیتے تو یہ پارٹ 4 شوکت ترین والا نہ ہوتا۔ اور اگر شوکت، اور یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں پرائم منسٹر سے، اس کی کیبنٹ کا ممبر ہونے کے باوجود، مگر میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اندازہ ہے ہونے کیا جا رہا ہے۔ میں ایک بطور پاکستانی کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو، شوکت ترین کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، تاکہ عمران خان کے پیچھے جو فورسز ہیں جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتی ہیں
ایک سازش ہے عالمی پاکستان کے خلاف جو ہو رہی ہے اس کو بے نقاب کر کے قوم کے سامنے لایا جائے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ طلال چودھری کو، دانیال عزیز کو آپ سزا دے دیں اور عمران خان کو صرف اس لیے سزا نہ دیں کہ جناب طاقتور لوگوں کی طرح یہ پاپولر ہے. پاپولر ہونے کا پیمانہ آپ کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ اور یہ پیمانہ ہے کہ جناب اداروں کو کوئی بلڈوز کر دے، اداروں کو کوئی پاؤں تلے رون دے، آئین قانون کو کوئی پاؤں تلے رون دے، اور اس کو صرف اس لیے نہ پکڑا جائے کہ اس کے لیے فواد چودھری کہے کہ کسی میں ہمت ہے، کسی کے باپ میں یہ طاقت ہے کہ اس کو پکڑے. یہ چیلنج کس کو دیا جا رہا ہے؟ کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے چیلنج کو، ان کو دیکھتے رہیں اور کل کو پھر آج یہ بات کر رہا ہے، کل کوئی پاکستان کے اندر کوئی اور آواز اٹھے گی؟ کیا حاصل بزنجو نے، کیا ولی خان نے، کیا اچکزئی نے، کیا مولانا فضل الرحمان نے، اور پھر کیا نواز شریف نے کبھی اس حد کو پار کیا جن کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا؟ اور کیا پاکستان کے اندر ہم دیکھتے رہ جائیں کہ جناب آج بھی وہ لاڈلا ہے لہذا ٹھیک ہے؟ اور کیا آج سب کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والا جو انصاف تھا وہ ظلم تھا؟ ہم دیکھتے رہ جائیں کہ مجرم جو ہے وہ گھڑی چور آزاد رہے، اور جس نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے، موٹر ویز دیے، پاکستان کو امن دیا، پاکستان کو سی پیک دیا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اس نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود ہم باہر رکھیں؟ نہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اور اگر انصاف کرنے والے اداروں کو یہ منہ چڑھائے اور یہ کہے کہ کسی میں ہمت ہے تو وہ آئے اور یہ معافی مانگنے کو تیار ہو، اور معافی مانگے کس بات کی؟ اس شخص پر کون اعتبار کرے؟ یہ بار بار معافی مانگنے والا، یہ لوگوں کو اکسانے والا آج کٹہرے میں نہ آ سکے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ سیلاب پرویز مشرف کبھی ایوب خان، کبھی یحییٰ، کبھی ضیاء اللہ کی شکل میں آفت جو آتی ہے، اور آج ایک گھڑی چور فتنہ عمران خان کی شکل میں آئی ہوئی ہے، یہ قوم اس آفت کو، قدرتی آفت کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اس سے تو معافی مانگ لے گی مگر اس کا مقابلہ کرے گی. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کل تک یہ لاڈلا نوکری پہ لگا ہو تو ٹھیک، دوبارہ انہی سے مطالبہ کرے کہ مجھے دوبارہ نوکری پہ لے آئیں تو سب کچھ ٹھیک، مگر قوم برباد پاکستان کو نہیں دیکھ سکتی. قوم اسی جذبے سے، جس جذبے سے یہ پاکستان بنا تھا، اسی جذبے سے اس کی تعمیر نو کرنے کو تیار ہے، مگر نواز شریف کے پاکستان میں، مگر ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان میں، مگر پاکستان کے لیے جانے دینے والوں کے پاکستان میں، اس فتنے کے بنانے والے یا خواہش رکھنے والے نئے پاکستان بے شرمی کے معاشرہ میں ہم کام کرنے کے لیے نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے. اس لیے میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ شوکت ترین کو گرفتار کر کے آزادانہ تحقیقات کی جائیں، جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں ان کی روشنی میں عمران خان کو کٹہرے میں لایا جائے، اور پھر جب اس سے انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر آپ کو عالمی سازشوں کے تانے بانے بآسانی مل سکے گے، جس سے پاکستانی قوم سکھ کا سانس لے سکے گی. آپ نے ڈیمانڈ کی کہ شوکت ترین کو گرفتار کیا جائے، ظاہر آپ فیڈرل کیبنٹ کے اتر بھی ہیں، کیا یہ ڈیمانڈ آپ
یعنی اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں. دیکھیں مجھے بڑا احترام ہے عدلیہ کا اور احترام ہمیشہ کرتا رہوں گا اور کرتے رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں کرتے جائیں گے. مگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی گفتگو کو بھی سنا جائے بطور جسٹس کے بھی جو انہوں نے گفتگو کی تھی 2018 میں اس کو سنا جائے. میں یہ کہتا ہوں آڈیو ویڈیو مختلف جج جسٹس صاحبان کی آ رہی ہیں ان کو سنا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ جوید ہاشمی صاحب جو کہہ رہے اس کا تسلسل پھر قوم نے دیکھا اس پر کمیشن بننا چاہیے. کیا آپ مجھے نوٹس کر سکتے ہیں کسی اور کو نوٹس کر سکتے ہیں تو جو زندہ لوگ ہیں ان کو نوٹس کیوں نہیں کیا جاتا ان کو سنا جانا چاہیے. اور پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر لائیو جو کسی کی سپیچ ہے جلسہ ہے اس کو آپ کور کرنے سے منع کرتے ہیں پابندی لگاتے ہیں تو اس کو تو 5 دن بعد کھول دیا جائے. مگر 5 سال سے جس کو بلیک آؤٹ رکھا گیا ہے اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے معاشی انقلاب لے کر آیا پاکستان میں. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے اندھیروں سے پاکستان کو روشنیوں کی طرف لے کر گیا. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کر کے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا. یہ گناہ ہے اگر تو یہ تو پاکستانی قوم جرم کرتی رہے گی اور ہم فخر سے یہ جرم کریں گے. مگر ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم کمر بستہ ہیں اور ہم ہوئیں گے کہ یہ جو سازشیں پاکستان کے خلاف طاقتور لوگ یا پاپولیرٹی کے نام پہ اگر اداروں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کوئی کرے گا اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اگر کوئی دھمکائے گا تو بطور پاکستانی کے میرا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا دیگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کا محاسبہ کریں. بہت سے لوگوں نے بار بار یہ کہا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہ تو کوئی اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں. اگر کرنے کو تیار ہے تو وہ بھی اسی طرح جس طرح عمران خان نے 5.5 ارب اکٹھا کیا وہ بھی سارے کی ساری قیادت بیٹھ جائے. کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو اس لیے سزا نہیں ملنی کہ وہ پاپولر ہیں. انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ آپ کے ہاں پاپولر ہونے کا کیا معیار ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ شوکت ترین کو گرفتار کر کے تفتیش کرنی چاہیے تاکہ عمران خان کی کارستانیوں کو بے نقاب کیا جا سکے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.